الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا ابلیس و شیاطین اور ان کے اوصاف و احوال۔ قرآن کریم میں ہم نے متعدد آیات کو گزشتہ دروس میں ملاحظہ کیا جس میں ابلیس اور شیاطین کی معرفت قرآن کریم نے پیش کی ہے تاکہ انسان ان سے دشمنی کر سکے۔ انسان کا فقط اتنا جان لینا کہ وہ دشمن ہے یہ ناکافی ہے، ضروری ہے کہ اس سے دشمنی کرے۔ اگر نہیں دشمنی کرے گا تو وہ غفلت ہی انسان کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ خود ابلیس ایک عبادت گزار اور توحید شناس ایک ذات تھی، اس لیے توحید پر بھی اعتقاد تھا، اللہ کی معرفت بھی رکھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، قیامت کا بھی اعتقاد تھا، اس لیے الی یوم یبعثون تک مہلت مانگی۔ یہ بھی معلوم تھا کہ بشر کیا حیثیت رکھتا ہے، البتہ اس نے بشر کی شہوات اور بشر کی تباہ کن صورت کی طرف نگاہ کی، جیسا کہ آپ روایات پڑھ چکے ہیں کہ نور کی طرف اس نے نہیں دیکھا وَإِلَّا مقائسہ اپنی ذات کے ساتھ نہ کرتا۔ آج ہم ایک اور پہلو ملاحظہ کریں گے کیونکہ طولانی گفتگو سابقہ دروس میں ان حوالوں سے گزر چکی ہے۔ ہم گزشتہ درس میں جو مطالعہ کر رہے تھے اس میں حدیث کا بیان رہ گیا تھا۔ قرآن کریم کی آیات آپ عزیزان نے ملاحظہ کی تھیں کہ ان آیات میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے شیطان انسان کے اوپر آتا ہے یا اس کے لیے ایک جال بچھاتا ہے اور اپنے خطوات کے اوپر چلانا چاہتا ہے۔ گزشتہ درس کا موضوع ہمارا خطوات شیطان تھا۔ ہم اس سے یہ نتیجے تک پہنچے تھے کہ اگر کوئی، کیونکہ قرآن نے تکرار کے ساتھ کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، شیطان کی خطوات کے اوپر مت چلو، اور جو بھی شیطان کی خطوات کے اوپر چلے گا وہ کیا اسے حکم دے گا؟ یأمر بالفحشاء والمنکر، فحاشی اور منکرات کا اس کو حکم دے گا۔ یہاں پہ خطوہ شیطان کو پہچانیں گے تو نہیں چل پائیں گے۔ پہچان تو فقط ایک ردیف یا ایک مجموعہ برائیاں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بعض اوقات جسے ہم اچھائیاں سمجھتے ہیں یہ بھی خطوات کبھی بن جاتے ہیں یا نہیں۔ یہ اصل ہمارے لیے مشکل کھڑی یہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ شراب ہے، زنا ہے، چوری چکاری، خیانت، کرپشن، یہ سارے مجموعے تو پتہ ہے، تو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ ابھی آپ انہی استعماری اسکولوں میں جو بچوں کو تعلیم اخلاقی دی جاتی ہے اس میں بھی جھوٹ سے نفرت سکھائی جاتی ہے، وفا اور شجاعت سے محبت ان کے سامنے دکھائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ مجموعہ تو ہر انسان پہچانتا ہے کیونکہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ اخلاقیات رکھ دی ہیں، اس لیے یہ فطرت کے تقاضوں پہ ہر انسان کرۂ ارض کے اوپر چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اسے قبول کرتا ہے۔ لیکن دھوکہ کہاں پہ مومن کھاتا ہے؟ وہ مجموعہ جسے وہ اچھا سمجھتا ہے لیکن اس کے باطن میں شیطنت پوشیدہ ہے۔ اس عمل کی انجام دہی کے اوپر کیا ہے؟ شیطان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ خطوہ شیطانی کو ہم نے پہچاننے کے لیے کیا ضابطہ پڑھا تھا جو کہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، کسی جگہ مستثنیٰ نہیں ہے یہ قاعدہ کلیہ۔ وہ کیا قاعدہ کلیہ تھا؟ ہاں، اپنے دور کی حجت الہی کی معرفت، کیونکہ قرآن کریم نے ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پہ واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ابلیس نے جھگڑا کس سے کیا؟ خلیفۃ اللہ سے، کیونکہ اس کا اصل جھگڑا آدم علیہ السلام سے بے عنوان آدم نہیں تھا، بے عنوان خلیفۃ اللہ ہونا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس نے خلافت کی جہت سے جھگڑا کیا، نہ کہ نسب کے اعتبار سے جھگڑا کیا، نہ کسی اور جہت سے جھگڑا کیا۔ اس کا اصل اختلاف کس کے اوپر تھا؟ خلافت کا حقدار میں ہوں، یعنی میں وہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ کو سر بسجود میرے سامنے کر دے اور پورا کی پوری کائنات کو میرے لیے مسخر کرے، وہ میری ذات ہونی چاہیے، میرا حکم چلنا چاہیے، میرا قانون چلنا چاہیے۔ یہ اس کے اندر تقاضا کیوں بھرا؟ آپ سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں آیات روایات کی زبانی کے تکبر اور حسد کی وجہ سے۔ اگر تکبر اور حسد 1000 سال بلکہ کئی ہزار سالوں پہ مشتمل عبادتوں کو ناقص کر سکتی ہے،
اگر تکبر جو ہے ایسی ذات جو کہ فرشتوں میں شمار ہونے لگے، وہ بھی مقربین میں شمار ہونے لگے، اس کو راندہ درگاہ کر سکتی ہے، تو وہی صفت آج ہمیں اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتی؟ یقیناً پہنچا سکتی ہے۔ یہی نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن گناہوں کی بنیاد پر گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اگر اس امت کا کوئی فرد بھی اس گناہ کو انجام دے گا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، لہذا آپ نے دیکھا خلافت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ تھا، بس وہ کیا چاہتا ہے؟ خلیفہ کی اطاعت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو جو خلیفہ ہے اس کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ سے ربط نہیں جڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کا نظام نہیں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تم جو مرضی نام لے کے، تم اسلامی نام لے کے آ جاؤ، الہی نام لے کے آ جاؤ، قرآنی نام لے، جس نام سے کچھ بھی برپا کرنا چاہتے ہو کر لو، حجت الہی کے مطابق نہیں قدم اٹھنا چاہیے، حجت الہی کا نظام نہیں آنا چاہیے۔ لہذا ایسی نمازیں ہیں کہ جو حجت الہی سے نہیں لی گئیں لیکن نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ایسے حج ہیں، ایسی زیارات ہیں، ایسے محاذ ہیں کہ جو حجت الہی سے ربط نہیں رکھتے، لہذا وہ کس کے قبیل میں آ جائیں گے؟ شیطان کی خطوات میں آ جائیں گے۔ مثلاً خوارج بہت عبادتیں کرتے تھے، شیطان کا ایک جمگٹا اور مرکز تھا یہ خوارج، ان سے وہ تلاوتیں بھی کراتا تھا، وہ گریہ بھی اللہ کی بارگاہ میں خوف سے کراتا تھا، وہ نمازیں بھی طولانی پڑھاتا تھا، وہ روزے بھی رکھواتا تھا، وہ جہاد بھی کراتا تھا، وہ فتوے بھی دلواتا تھا، سب کچھ شیطان کراتا تھا، لیکن کس کے خلاف؟ وہی خلیفۃ اللہ کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے لیے قائم کیا۔ لہذا آپ نے خطوات شیطان میں اس عنصر کو ملاحظہ کیا کہ ضروری ہے کہ دشمنی کی اساس جو ہے وہ خلیفۃ اللہ کے ساتھ ہے، جو اللہ کی حجت کے ساتھ ربط رکھتا ہے اس سے دشمنی ہے اس کی۔ اس لیے آج بھی آپ دیکھیں تشیع کے جو عالمی محاذ ہیں، جیسے دفاعی محاذ عالمی محاذ ہے، علمی محاذ تشیع کا عالمی محاذ ہے، یہ جو بالخصوص دو محاذ ہیں، ان دو محاذوں کے اوپر پوری دنیا یکجا ہو جاتی ہے۔ مثلا داعش آتی ہے، اسرائیل کو نہیں مارے گی، داعش آتی ہے، یہودی کو قتل نہیں کرے گی، لیکن مسلمان شیعہ کو قتل کرے گی، وہ سنی جو شیعہ کا ساتھ دیتا ہے اسے بھی قتل کرے گی۔ حیران انسان ہوتا ہے کہ آخر کیوں ان فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، فلسطینیوں کے لیے یہ کیوں نہیں جہاد کا آغاز کرتے، کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا آغاز کیوں نہیں کرتے، خودکش حملے جو ہیں وہ کیوں مسجدوں میں ہوتے ہیں، وہ کیوں یہ مودی کے اوپر جا کے نہیں ہوتے، یہ کیوں اسرائیل کے اوپر نہیں ہوتے، امریکیوں کے اوپر نہیں ہوتے، جنہوں نے بربریت پھیلائی بھی ان پہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح آل سعود، اس کی ساری کمائی وہ یمن کے اوپر کیوں خرچ ہوتی ہے، وہ بھی بمبارمنٹ، تباہی، ہلاکت، یعنی اسلامی ممالک کو تباہ کرنے کے لیے۔ ظاہراً مسلمان ہیں، ظاہراً متولی کعبہ ہیں، ظاہراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور ان کے قبر مبارک اس کے متولی ہیں، لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کے سینوں کے اندر شیطان نے ڈیرے ڈالے ہیں، اگر نہج البلاغہ کی تعبیری استعمال کریں کہ شیطان نے اپنے حزب کو جمع کر لیا ہے اور انہیں میدان میں لے آیا ہے، اور انہی لوگوں کے سینوں میں اس نے انڈے دیے اور بچے نکالے ہیں۔ اب یہ جو بولتے ہیں وہ شیطان کی زبان بولتے ہیں، یہ جو دیکھتے ہیں وہ شیطان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کافر کا تو سمجھ آتا ہے کہ یکجا ہیں، اس ٹائم ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تینوں الگ الگ مذاہب ہیں لیکن اسلام کے خلاف یکجا ہیں۔ مسلمانوں میں بھی شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جو بھی تقسیم لے آئیں، اس تقسیم میں بھی تقسیم آپ اگر دیکھیں، سنیوں میں جہادی لشکر ان کے ساتھ یکجا ہیں، یہودی اور عیسائیوں سے کیا کریں گے؟ اتحاد کر لیں گے جا کے، شیعوں کے خلاف اتحاد۔ اب تو شیعوں میں بھی ایسی نوبت آ گئی ہے، شیعوں میں بھی ایسے امامے آ گئے، شیعوں میں بھی مجتہد کے نام پہ ایسے امامے آ گئے ہیں، امریکہ ہی منتقل ہوتے ہیں، انہوں نے سنیوں میں بھی پھوٹ ڈالنی ہے اور شیعوں میں بھی پھوٹ ڈالنی ہے، جیسے یہ اللہ یاری بیٹھ کے کام کر رہا ہے۔ امامے سے ٹائی تک سفر، ایک اس کی داستان بننی چاہیے کہ کیسے امامے سے پینٹ کوٹ ٹائی تک اس نے سفر کیا، یعنی کیسے اس نے روحانی ماحول سے ابلیسی اور استعماری ایک لباس کو اختیار کیا۔ اور اب شیعوں میں کیسے پھوٹ ڈالنی ہے؟ مجتہد اور اجتہاد کا اس تمسخر اڑانا اور انکار کر کے، اس لیے وہ شیعوں کو لڑانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر وہ کام جو یہودی چاہتے ہیں، صہیونی چاہتے ہیں، وہ انجام دے رہا ہے۔
اس لیے ابو سفیان اگر بات بیان کرے اور امیر المومنین علیہ السلام کو ابھارے کہ دیکھو خلیفہ اول نے تم سے خلافت چھین لی ہے اور میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، ہمارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، لشکر لے کے نکلو، تو علی بن ابی طالب سنیں گے ابو سفیان کی؟ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ابو سفیان کو سخت جواب دی امام علی علیہ السلام نے، اور تعبیرات اس طرح سے وارد ہوئی ہیں کہ تم کب سے اسلام کے دل خواہ ہو گئے ہو، کب تمہارا دل دھڑکنے لگ گیا اسلام کے لیے۔ لہٰذا اگر خلافت کا مسئلہ سفیانی روپ میں دھار کے بیان کیا جائے عالم اسلام کے اندر، شیعہ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خلافت کا مسئلہ، وہ فدق کا مسئلہ، وہ شیعہ سنی مسائل کا مسئلہ، وہ پرانے اختلافات کا مسئلہ، سمجھ جائے یہ سفیانی سازش ہے جو عالم اسلام کے اندر روپ دھار کے آئی ہے، اور نام نہاد طور پہ وہ آپ سے کاملاً آپ کے موافقت کا اظہار کر رہا ہے، آپ سے اپنے دل اور قلوب کی یکجا ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی لیے طرح اللہ یاری بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے واضح طور پہ ہاتھ جو ہیں وہ صیہونی ہیں، اس کے لباس، اس کے عادات، اطوار، تمام کی تمام چیزیں اس کی صیہونی طرز کے اوپر ہیں، اور اب وہ جو زبان بولتا ہے یہ سفیانی چہرہ ہے، سفیانی۔ اس لیے شیعان حیدر کرار کبھی بھی سفیانیوں کے چنگل میں نہیں آتے، ان سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ اس لیے ہمیں ادھر بیدار ہونا چاہیے کہ ہر کوئی فدق کا مسئلہ اٹھائے یا خلافت کا مسئلہ اٹھائے یا صحابہ کا مسئلہ اٹھائے، شیعہ کو اس کی طرف جھک نہیں جانا چاہیے۔ یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اس وقت یہی تھی کہ دین کی بقا کس میں ہے اور اسلامی معاشرے کی سلامتی کس میں ہے۔ ان دو کو مد نظر رکھتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حق کو لٹنے دیا، میری آنکھوں کے اندر تنکے پڑے ہوئے تھے اور گلے میں گویا کہ ہڈی پھنسی ہوئی تھی، یعنی یہ اندر سانس گھٹ کے جیسے رہ جائے، یہ کیفیت تھی، وَإِلَّا امام نکل کے قدم اٹھا سکتے تھے۔ لہٰذا اب دو حمایتی ہیں امام کے، ایک وہ ہیں کہ جن سے امام بیعت لینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ اول کی خلافت کے قائل نہیں ہیں اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، ایک تعداد ہے، لمبی تعداد ہے۔ اسی طریقے سے مد مقابل دوسرے سفیانی حمایت بن کے آ جاتے ہیں۔ ابو سفیان وہ حامی بن کے امام علی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے خلافت کا مسئلہ پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا۔ یہاں پہ اگر آج کے دور میں بھی سفیانی اگر ہاتھ آئیں اور یہی موضوعات اٹھا کے تشیع میں پیش کریں، شیعہ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اسے کہیں کہ تمہارے عزائم ہم جانتے ہیں، ہمیں اپنے دین اسلام کی بقا، اسلامی معاشرے کا اتحاد اور اسلامی معاشرے کی سلامتی پیش نظر ہے، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ وَإِلَّا اختلاف پہ سودا نہیں ہے، اختلاف ہے، وہ دلائل کی زبان چلتی ہے لیکن سازش کی زبان نہیں چل سکتی۔ اس لیے ان دونوں کی زبانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک دفعہ دلیل کی زبان علمی پہرائے میں تحقیقی صورت میں پیش کی جاتی ہے، جس میں اختلاف، تفرقہ، فتنہ، فساد، فرقہ واریت، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جہاں پہ یہ والے عزائم نظر آئیں وہاں پہ وہ دلائل کو خاموشی سے بند کر دیں گے، وہ زبان جو تحقیقی طور پہ بول رہی ہے وہ اپنی زبان بند کر دیں گے۔ آخر اختلاف مسلمانوں میں تھا، صحابہ میں تھا، تمام جانتے ہیں۔ بس دلیل کی اور تحقیقی زبان اور سازشی زبان، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جناب سلمان و ابو ذر، جناب کمیل و مالک، ان کی زبان تحقیقی زبان ہے، دلیل کی زبان ہے، ان کی زبان سیرت امیر المومنین علیہ السلام میں ڈھلی ہوئی زبان ہے، اس لیے وہ موقف اور وہ روش اور وہ قدم اٹھاتے ہیں جو امام علی علیہ السلام نے اٹھایا۔ لیکن ایک سازشی زبان ہے جو ابو سفیان کی زبان تھی، وہ ابو سفیان کی جب سازشی زبان اختیار کی تو یہاں پہ اگرچہ امامت کا وہ دفاع کر رہا ہے، اگرچہ امامت کی حمایت کر رہا ہے، اگرچہ امامت کے مقابلے میں جنہوں نے خلافت کو لیا ان کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن سازشی زبان ہے، اس لیے امام علی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ یہ آپ نے جب نقطہ ملاحظہ کیا، اس لیے آپ تاریخ پڑھیں کہ عباس بن عبد المطلب بھی آئے امام علی علیہ السلام کے پاس، ابھارا، امام علی علیہ السلام نے انہیں کیا جواب دیا، اور ابو سفیان بھی آیا، اس نے بھی ابھارا، امام علی علیہ السلام نے اسے کیا جواب دیا۔ دونوں میں موضوع امامت ہے۔ ایک امامت اور فدق اور تشیع کی جو اساسی نظریات ہیں اختلاف کی صورت میں، تشیع جس کی موافقت جس نظریے کی کرتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع میں، اس کو اللہ یاری بھی بیان کرتا ہے،
اور ایک دفعہ آپ کو رہبر معظم کی کتب میں بھی نظر آتی ہے۔ زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہے۔ جب رہبر معظم کی کتب میں نظر آئے گی تو فرقہ واریت کی آڑ میں نہیں ہے، وہ فتنہ فساد کی آڑ میں نہیں ہے، وہ ان کی اپنی علمی کاوش اور تگودو کی جہت سے انہوں نے اسے ذکر کیا۔ لیکن اس جگہ پہ جب نظر آئے گی یہ فتنہ چاہتا ہے، فساد چاہتا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر عدم اتحاد چاہتا ہے، صہیونی عزائم کو پورا کرنے، یعنی ابو سفیان و اموی عزائم کو عالم اسلام میں امامت کے نام کے اوپر وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ خطوات شیطان یہاں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ خطوات شیطان ہیں جس کے اوپر اللہ یاری چل رہا ہے۔ یہ خطوات شیطان ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کو آ کے قبائلی اساس کے اوپر برانگیختہ کرنے کے لیے لڑوانا مسلمانوں سے چاہ رہے ہیں۔ لہذا خطوات شیطان کی پہچان ضروری ہے، وہ حجت الہی کی پہچان نہیں ہوگی، خطوات شیطان کی پہچان نہیں ہو سکے گی۔ پھر ہم نے اس موضوع میں اصل میں پہلے حدیث اور پھر واقعہ آنا تھا۔ واقعہ بلعام باعور کا آپ کی خدمت میں پہلے پڑھ دیا گیا، کیونکہ خطوات شیطان ہر کوئی اپنے ہی مورد میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس شعبے کی جہت سے پہچانے گا۔ یہ ذہن نشین کریں، ابلیس عابد کے سامنے عابد بن کے آتا ہے، طالب علم کے سامنے طالب علم بن کے آتا ہے، حاجی کے سامنے حاجی بن کے آئے گا، مجاہد کے سامنے مجاہد بن کے آئے گا۔ ہر شعبے والا اپنے شعبے میں یہ دیکھے کہ کہاں سے خطوات شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے اپنے اپنے بہانے ایجاد ہو سکتے ہیں کہ آج آپ کے لیے تفصیل مزید آشکار ہوگی کہ اس میں عالم کے سامنے بھی ہم، کیونکہ اہل علم ہیں، ہم اپنے لیے پہلے نصیحت لیں، بعد میں کسی اور کے لیے ہم نصیحت کا باعث بنیں۔ پہلے اپنے لیے نصیحت، اس لیے علم کے باب سے ہم آتے ہیں کہ ہم توجہ رکھیں کہ علم میں غرور ہے، تکبر ہے، اسی طرح حسد ہے، اسی طریقے سے اپنی بات کو زبردستی منوانا ہے، اپنی شخصیت کو معروف کرانا ہے شہرت کی خاطر، یہ سارے برے عزائم ہیں، یہ شیطانی عزائم ہیں۔ البتہ خالی علم کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بلا شک و شبہ علم کا عمل کے ساتھ ہی فائدہ ہے، بلا شک و شبہ۔ لیکن علم اپنی جگہ پہ پھر بھی فائدہ دیتا ہے انسان کو، ایک نور کا باعث بنتا ہے۔ الکافی میں یہ روایت ہے کہ اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، الکافی کی جلد نمبر 1 صفحہ 45 میں حدیث نمبر 7 ہے کہ اذا سمعتم علما، جب تم علم کو سنو، علم کو سنو، فاستعملوہ، تو اسے عمل کے دائرے میں لے آؤ۔ بہت مہم چیز ہے یہ، جب تم علم کو سنو عمل کے دائرے میں لے آؤ۔ بعض چیزیں ہم اندر حساس نہیں ہیں اس کے بارے میں، چونکہ حساس نہیں ہے اس لیے غفلت ہو جاتی ہے۔ مثلا ابھی تکرار ہم ہر درس میں کر رہے ہیں، شیطان سے دشمن سمجھو اور دشمنی کرو، صرف دشمن سمجھنے پہ اکتفا نہ کرو۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ماحول سے نکلنے کے بعد غافل ہو جائے، کھانا کھاتے ہوئے یاد نہیں رہے گا، سوتے ہوئے یاد نہیں رہے گا، گفتگو کرتے ہوئے یاد نہیں رہے گا، دشمنی کرنی تھی۔ جب دشمنی کرنے کا مورد یاد نہیں رہے گا تو وہ والا خفیہ پہلو بھی نہیں جان سکتے جہاں سے شیطان نے سرایت کرنی ہے، لہذا لڑ ہی نہیں سکیں گے اور ڈھیر ہو جائیں گے ادھر ہی۔ لہذا اس میں آپ ملاحظہ کریں، فاستعملوہ، اسے عمل کے دائرے میں تم لے کے آؤ۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، جیسا وہ دشمنی کا مورد ہے، یہ بھی اسی طریقے سے علم کے لیے ہدف یہ رکھو عمل میں لانا ہے۔ یہ ہدف کھو دیں گے تو ابھی آپ ایک سروے کریں مراکز دینی میں، شیعہ ہو یا سنی ہو، دونوں میں، بندہ اگر 40 سال بھی اگر ایک جگہ کے اوپر پڑا ہے تو وہ اندر سے اعتقادی طور پہ اور آداب اور ظاہری طور پہ آداب کے اعتبار سے اور باطنی طور پہ افکار و اعتقادات کے اعتبار سے 80-90% ویسا ہی ہے کہ جس ماحول سے اٹھ کے آیا تھا، کوئی تبدیلی اندر سے نہیں ہے۔ ظاہر تبدیل ہے، وہ ظاہر اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے، لیکن آداب میں گھر میں کوئی آداب کی رعایت نہیں ہے، نہ کھانا کھاتے ہوئے، نہ پانی پیتے ہوئے، نہ گفتگو کرتے ہوئے، نہ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، نہ بحث مباحثہ کرتے ہوئے۔ غصے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے وہی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو عام اہل علاقہ استعمال کرتے ہیں۔ افکار کے اعتبار سے دیکھیں، سوچنے کا انداز وہی ہے، اختلاف ہی نہیں عوام سے نظر آتا۔ آپ خود سوچیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں وارد ہوا ہے، جو معاشرہ تھا وہ ان کے افکار سے موافق تھا اور لبیک کہتا تھا، یا نبی اور پورے معاشرے کے افکار ٹکراتے تھے؟ آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ ٹکراتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ٹائم کم ہے اس لیے خود ہی جواب دے دیتا ہوں، ٹکراتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کیوں ٹکراتے ہوئے؟ اس لیے معیار آپ دیکھیں کیا ہے،
قرآن کی دنیا میں اگر جھانک کے دیکھیں، سیرت انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی دنیا میں اگر آپ دقت کر کے دیکھیں تو یہ آشکار ہوگا کہ معاشرہ کا موافق ہونا دلیل نہیں ہے، مخالف ہو تو پھر کچھ دلیل ہے، لیکن موافق ہونا تو بالکل دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے افکار جو ہمارے تنہائیوں میں ذہن میں ابھرتے ہیں اور عوام میں اکثر اس کے موافق آپ کو نظر آتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھیں، اس کا پھر جائزہ لیں، جائزہ لینے کے بعد پھر جائزہ لیں، یہاں تک کہ دلیل کی زبان پہ ثابت ہو جائے۔ یہ دلیل نہیں ہونی چاہیے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام ہمارے موافق ہے۔ پہلے دلیل قرآن اور آیات اور عقل سے دلیل لانی چاہیے، وہ دلیل ثابت کر دے پھر موافقت میں عیب نہیں ہے، اس لیے پھر اس کی طرف مراجعہ کریں۔ لہٰذا یہ آپ نے پہلا بند اس کا دیکھا کہ سمعتم علما فاستعملوہ، کیونکہ عمل انسان کو دوسرے سے جدا کرتا ہے، فقط علم نہیں ہے۔ عمل کے دائرے میں لائیں گے تو وہ جدا نظر آئے گا، وَإِلَّا جدا نظر نہیں آئے گا۔ وَلَا تَتَّسِعُ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے قلوب کو وسیع اس علم کی بدولت ہو جانا چاہیے۔ بالفاظ دیگر علم قلوب میں آ کے وسعت کو پیدا کرتا ہے اور عمل میں آ کے اس کے جہان کے اندر وسعتوں کو خلق کرتا ہے۔ یہ برزخ کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے۔ ارواح جن کا علم کے مطابق ارواح ہوں گی، اب بہرحال یہ ایک عرفانی ایک تفصیلی موضوع ہے، صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں دوں کہ ہر انسان کی روح جو ہے وہ اس کی حدود اس کا علم مشخص کرتا ہے، جتنا علم اتنی روح، پھر اس روح کے اندر جو اگا ہوگا اسی کی سامنا کرے گا۔ اس نے اچھی چیزیں اگائی تھی، اچھی چیزوں کا سامنا کرے گا، برے بیج اگائے تھے تو اب وہ کوئی سانپ نکلے گا، کوئی بچھو نکلے گا، کوئی بھیڑیا بنے گا، کوئی سیاہ آسمان آ جائے گا، یا سیاہ جو ہے وہ لاوے والا، کوئی ممکن ہے کہ پہاڑ آ جائے۔ یہ سارا کچھ اس کا نفس ہی ایجاد کر رہا ہے۔ لہذا علم آ کے وَلَا تَتَّسِعُ قُلُوبُكُمْ، تمہارے قلوب وسعت پیدا کر جائیں، یعنی علم وسعت کا باعث ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ عمل۔ عمل جو ہے وہ اس روح کے اوپر اگی ہوئی چیزوں سے تعبیر ہے، عمل کی وجہ سے وہ ساری کی ساری چیزیں اگتی ہیں، جسے آپ خواب میں بھی دیکھتے ہیں۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا كَثُرَ فِي قَلْبِ رَجُلٍ، کسی شخص کے دل میں اگر علم کثیر ہو جائے، لا يحتملہ قدر الشیطان، لا يحتملہ قدر الشیطان علیہ، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو، اذا کثر فی قلب رجل، کسی شخص کے دل میں علم کیا ہو جائے؟ کثیر ہو جائے، لا يحتملہ، لیکن وہ اس کو حمل نہ کر سکے، اس کے مطابق زندگی نہ جی سکے، اس کے مطابق قدم نہ اٹھا سکے، قدر الشیطان علیہ، شیطان پھر اس کے اوپر قادر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو عالم عمل کی دنیا میں قدم رکھ کے آگے نہیں بڑھتا اور علم کی دنیا سے استفادہ نہیں کرتا اور عمل کی دنیا میں نہیں وارد ہوتا، قدر الشیطان علیہ، شیطان اس کے اوپر وارد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنا علم ہے اس کے مطابق عمل کرو، کوشش کم سے کم کرو، اگر سب کے اوپر نہیں کر سکتے، یہ کوشش اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ فَإِذَا خَاصَمَكُمُ الشَّيْطَانُ، بس شیطان قادر ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے شیطان اس کے اوپر نہیں چھا سکتا۔ اگر نہیں کر سکتا، اذا کثر فی قلب رجل، اگر علم کسی شخص کے دل میں کثیر ہو گیا ہے، لا یحتملہ، نہیں اٹھایا جا رہا، یعنی اس کے مطابق نہیں زندگی بسر کر پا رہا، معلومات زیادہ ہیں، قدر الشیطان علیہ، شیطان اب اس کے اوپر قدرت آزمائی کرے گا، اب اس کے اوپر غلبے کی کوشش کرے گا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کیسے غلبہ کرتا ہے، جیسے کہ نوالے کو آپ نگل جائیں اور میدہ پورے نوالے کو گھیر لیتا ہے، انسانی روح کو ابلیس پورے طور پہ نگل جاتا ہے۔ اور خناس اسی لیے کہتے ہیں اسے کہ آپ روایت میں پڑھ چکے ہیں، جیسے ذکر پڑھتا ہے قلب ذکر کرتا ہے، نہ کہ زبان، جیسے جیسے ذکر کرتا ہے وہ مختصر ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ چھوٹا انتہائی مختصر ہو کے رہ جاتا ہے۔ فَإِذَا خَاصَمَكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان جب تم سے مخاصمت کرے، لڑے، فَأَقْبِلُوا عَلَيْهِ بِمَا تَعْرِفُونَ، تو اس سے تم جہاد کرو جن چیزوں کو تم جانتے ہو، ان کے ذریعے سے، ان معلومات کے ذریعے سے جن کو جانتے ہو۔ ادھر معلومات فائدہ انسان کو دیتی ہیں۔ جو عمل کے دائرے میں علم کو نہیں لاتا وہ تو اغوا ہے، وہ تو شیطان اسے لے گیا، وہ تو مشکل ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن جو عمل کے دائرے میں آہستہ آہستہ لے کے آ رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے، تو یہاں پہ وہ لڑائی کرے گا۔ امام شیطان سے لڑنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، لڑائی کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کی پڑھی جاتی ہے جو المحاسن برقی میں وارد ہوئی ہے۔ اس کے بعد
کہ کیسے امام نے بھی لڑائی کی، امام نے فرمایا کہ میں ابھی سے قتل کر دوں، یا بعض جگہوں پہ آیا کہ دونوں میں کشتی بھی ہوئی اور امام نے اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ مارا۔ البتہ روایات وہ معتبر نہیں ہیں، محاسن کتاب قدیمی ہے، ہم تک پہنچی بھی ہے، اس لیے اس کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بہرحال فَأَقْبِلُوا عَلَيْهِ، شیطان کے اوپر تم تیزی سے آگے بڑھو، کیسے؟ بِمَا تَعْرِفُونَ، ان چیزوں کے ذریعے سے جنہیں تم جانتے ہو۔ مثلا تم استعاذہ جانتے ہو، استعاذہ کے ذریعے سے پڑھو۔ اللہ کی پناہ لینے کا طریقہ سلیقہ جانتے ہو، اس طریقے سے آگے بڑھو۔ اللہ کے فضل اور رحمت کو تھامنے کا طریقہ جانتے ہو، اللہ کی فضل اور رحمت کو تھامو، مایوس کبھی بھی نہ اپنے آپ کو ہونے دو۔ بس بما تعرفون، جس کو تم جانتے ہو، فإن کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ شیطان کا جو مکر ہے، قید ہے، وہ کیا؟ ضعیف۔ سورہ نساء آیت نمبر غالباً 76 ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ فقلت، راوی کہتے ہیں کہ فما الذی نعرفہ، امام نے فرمایا، وہ راوی نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جسے ہم جانتے ہیں؟ قال خاصموہ بما ظہر لکم من قدرت اللہ عز وجل، تم جب شیطان سے جھگڑو اور شیطان تو ہمارے اوپر غالب آنے لگے، آج کے دور میں تو گزشتہ زمانے سے زیادہ غالب آتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ترقی بھی خوب کی ہے نا، کمال تک باطل پہنچے گا تو ہلاک ہوگا، یہ ذہن نشین رکھیں۔ یعنی ایک درخت نے جس مقدار تک بڑھ کے پہنچنا ہے اس مقدار تک باطل پہنچے گا، اس لیے ماضی کی نسبت ہمیشہ توانا تر ہوگا، حق بھی اسی طرح ہے۔ لیکن باطل ادھر تک پہنچ کے نابود ہو جائے گا، جیسے جھاگ ابھرتی ہے تو ایک پوری چوٹی بنا دیتی ہے لیکن نیچے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، قرآن ہی کی آیات میں تعبیر وارد ہوئی ہے، اور حق پھر غلبہ پیدا کر لے گا۔ لہٰذا آج کے دور میں پہلے سے قوی ہے شیطان، موبائل کی صورت میں، خیالات کی صورت میں، فساد کی صورت میں، لہٰذا جھگڑا بھی زیادہ ہے۔ امام فرماتے ہیں خاصموہ ہو، اس نے پوچھا راوی نے وہ کیا باتیں جو ہم جانتے ہیں اور ہم ان سے لڑیں؟ تو امام نے فرمایا کہ خاصموہ بما ظہر لکم، تم اس سے لڑائی کرو، لڑائی کے موارد کثیر ہیں، لڑائی کرو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ عز و جل کی قدرت سے تمہارے لیے جو بھی ظاہر ہو جائے اس سے لڑائی کرو۔ اب یہ اللہ کی عنایت کے اوپر ہے، اس ٹائم اس بندے کے ذہن میں، اس بندے کے لیے مواقع کیا ابھر کے آتے ہیں۔ جیسے ہم ایک روایت پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم ہی کی آیت میں کہ الذین والذین اتقوا، یا الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان کو اذا مس طائف من الشیطان، شیطان میں سے کوئی ایک طائفہ یا کوئی چیز مس کر جاتی ہے، تذاکروا، تو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پھر اہل بصیرت بن جاتے ہیں۔ اس کے ضمن میں آپ نے روایات پڑھی، انسان گناہ کرنے لگا، ارادہ کر لیا، پھر اسے اللہ کی یاد آئی، کہا کہ میں خلوت میں ہوں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حاضر ہے، دیکھ رہا ہے۔ امام کی روایت یاد آئی کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ اذا خلاؤ، جب خلوت میں ہوتے ہیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے ارادہ توڑ دیا، پس ذکر نے آ کے اس کا شیطانی ارادہ توڑ دیا اور وہ ذکر الہی حائل ہو گیا۔ یہ قدرت الہی کا مظہر ہے، یہ وہی ہے کہ جھگڑا جسے کہے۔ اب ہم کس کے سامنے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ ممکن ہے ہمیں امام زمان علیہ السلام کا تصور آ جائے، ممکن ہے باہر کوئی دوست آ جائے، کھٹکھٹایا اس نے، ممکن ہے کہ کوئی اور چیز، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اچانک کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے، نیٹ ہی نہیں چل رہا، کوششوں میں چل ہی نہیں رہا نیٹ، لائٹ اچانک چلی گئی۔ اللہ کی قدرت سے جو بھی اللہ عز و جل کی قدرت سے ظاہر ہو جائے اس کے سہارے جھگڑو، اس سے جہاد کرو، اس کے ذریعے سے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا امام علی علیہ السلام اللہ، میں واقعہ آپ کی خدمت میں تیزی سے سنا دیتا ہوں کہ جس میں ابلیس کا جھگڑا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ انس بن مالک نے ذکر کیا لیکن محاسن برقی میں وارد ہوا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے یہ روایت نہیں آئی، صحابہ کے طریق سے یہ روایت آئی ہے۔ انس بن مالک ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر کے دروازے کے اوپر تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اذ اقبل شیخون، ایک شیخ آیا۔ یہ جب بھی نورانی شیخ خالی آ جائے نا تو اکثر ابلیس ہی کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء کے پاس نورانی شیخ بن کے آیا،
اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے پاس نورانی شیخ، یعنی بڑا وضع قد کے اعتبار سے بڑا عارف نما عالم لگ رہا ہے، لیکن اسی عارف نما عالم سے گھبرائیں بھی۔ تو آیا اذ اقبل شیخ فسلم علی رسول اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کو اس نے سلام کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی، امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا اتعرف الشیخ، اس شیخ کو جانتے ہو؟ ہمارے ہاں آج کل جاتے ہیں حرم میں، کسی کو بھی شکل دیکھ کے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، بعض سچے بھی نکلتے ہیں اور بعض حتماً و حتماً اغوا کرنے والے، حتماً و حتماً، ایسے کئی واقعات ہیں۔ بہرحال فقال علی، امام علی علیہ السلام نے فرمایا ما عارفہ، میں اسے نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ فقال، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ھذا ابلیس، یہ ابلیس ہے۔ فقال علی لو علمت یا رسول اللہ لضربتہ ضربۃ بالسیف، اگر علم تھا آپ کو، مجھے بتاتے، میں اس کی فوراً ہی گردن اڑا دیتا، منٹ بھی نہیں لگنا تھا۔ فخلصت امتک منہ، اور آپ کی امت کو اس سے نجات میں دے دیتا۔ فقال فانصرف ابلیس، کہ اسی ٹائم ابلیس پھر واپس آیا، اس کی سننے کی تو طاقت ہے، آیا الی علی، امام علی علیہ السلام کے پاس، اور کہا ظلمتنی یا ابا الحسن، عزت سے نام لیتا تھا کنیت کے ہمراہ، کہ اے ابا الحسن آپ نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اما سمعت اللہ عز وجل یقول، کہ اللہ عز وجل کا یہ فرمان آپ نے نہیں سنا؟ وشارکہم فی الاموال والاولاد، کہ ابلیس تجا ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو۔ فواللہ ما شارکت احدا احبک فی امہ، اور قسم بخدا میں اس بندے میں نہیں کبھی بھی شریک ہو سکتا، اس بندے کے اموال میں، کہ اس امت کے اندر یا ان کی امت میں جو آپ سے محبت کرتا ہے، یعنی محبت بھی اس درجے کی ہوگی امام علی علیہ السلام کا پیرو دکھائی دے، جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کے اموال و اولاد میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن محبت پھر عرض کروں کہ اطاعت کے دائرے میں ہونی چاہیے، کیونکہ معتبر روایات میں ہمارے اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ اگر زوجین آپس میں قربت اختیار کریں اور اللہ کی پناہ میں اپنے وجود کو نہ لے کے آئیں، اعوذ باللہ نہ پڑھیں، تو ابلیس اس میں شریک ہو جاتا ہے، اس عمل جنسی میں شریک ہو جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ اپنے آلہ تناسل کو وہ ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ باہمی اولاد ہوتا ہے، آدم کی بھی اور شیطان، یعنی بنی آدم کی بھی اور شیطان کی بھی یہ اولاد ہوتا ہے۔ اس لیے صرف محبت اس درجے کی جو اطاعت کے دائرے میں لے کے آئے۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان تھا، گزشتہ درس کا تکملہ ہوا، کہ جو ہمارا خطوات شیطان کے حوالے سے ٹاپک تھا پورا ہوا۔ آج ہم جس پہلو کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں وہ ہے اعمال کو زینت بخش بنانا، صحیح ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں اس نے یہ قسم شیطان نے کھائی تھی کہ میں اے پروردگار ان کے لیے حتماً و حتماً مزین کائنات کو کر دوں گا، جیسے سورہ حجر آیت نمبر 39 میں قال ربی، اے میرے رب۔ اے میرے رب سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے رب کس کو مانتا تھا ابلیس؟ اللہ کو مانتا تھا، اس لیے اس کا جھگڑا توحید پہ نہیں تھا، قیامت پہ بھی نہیں تھا، اس کا جھگڑا اللہ کے عدل کے اوپر بھی نہیں تھا، سارا جھگڑا اس نے کس پہ اساس پہ کیا؟ خلافت۔ اور تعجب کی بھی بات ہے، آج کے دور میں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، وہ بھی حوزہ جات علمیہ کے اندر، دین سیاست سے جدا ہے، سیاست کی اساس کے اوپر تو اس کا جھگڑا ہوا ابلیس کا خلیفۃ اللہ جناب آدم علیہ السلام سے، کیسے دین سیاست سے جدا ہو جائے گا؟ آج کے دور میں اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیں تو ابلیس تو آپ سے توحید اور حفظ اور قرآن کی کیا کیا کام کروائے گا، قصیدے بھی پڑھوائے گا، نوحے بھی پڑھوائے گا۔ آپ سیاست اور دین کو جدا کر کے دیکھیں، آپ سیاست اور دین کو یکجا کر کے دیکھیں تو ابلیغ کی ویسی چیخیں نکلیں گی جیسے غدیر خم کے موقع کے اوپر نکلی تھی، کہ ہم معتبر احادیث پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اس نے بھیانک ترین چیخیں ماری کہ موت کے قریب وہ آن پہنچا۔ ایسا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ قال ربی، رب کا اعتراف کرتا تھا، بما اغویتنی، آپ اے میرے رب جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا ہے، اغوا کی نسبت اللہ کی طرف دی، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ میں چیزوں کو انتہائی زینت بخش کر دوں گا۔ زینت بخش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد آیات ہیں، بعض آیات کے ضمن میں تھوڑی طولانی اور بعض میں مختصر تفسیر کی ہے۔
ایک جگہ پہ وہ تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے پہلے ایک خوشنما منظر کو وہ وجود دیتا ہے اور پھر وہ اس کے قلب میں ڈال دیتا ہے، قلب تک رسائی ہے۔ اور یہ بھی ہم حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں، معتبر احادیث تھیں۔ ہر انسان کے نفس میں کتنے کان ہیں؟ قلب میں 2 کان ہیں، ایک سے وہ شیطان کی سنتا ہے اور ایک سے فرشتے کی سنتا ہے۔ فرشتے دوست ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے تھے، اس لیے فرشتہ ہمیشہ دوست رہے گا۔ یہ اکڑ گیا تو چونکہ یہ خلافت کے مسئلے پہ اکڑ گیا، یہ ہمیشہ یہ اکڑا رہے گا، چاہے من الجنت والناس دونوں میں سے ہو، یہ وسواس خناس اکڑے رہیں گے۔ اچھا، ان 2 میں سے شیطان ڈال دیتا ہے قلب کے اندر، وہ منظر ڈالتا ہے۔ وہ جب قلب میں منظر ڈالتا ہے اور نفس انسانی اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو پھر تو وہ عقل اس کی اڑنے لگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، اس زینت کو دیکھ کے پرواز کرنے لگ جانا، اس کے احساسات جاگ اٹھتے ہیں، اس کے عواطف، مشاعر، احساسات سارے کے سارے اس کے بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ پھر وہ تیزی سے اس جاذب نما، خوبصورت نما منظر کی طرف تیزی سے کھنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ زینت بنانے کا شیطان کا طریقہ کار ہے۔ لہذا شیطان جو ہے وہ ہمیشہ زینت بخش بنا کے چیزوں کو لے کے آتا ہے۔ بالفاظ دیگر، اگر حجت الہی و فرشتوں کی رسائی ہمارے باطن تک ہے تو ابلیس اور شیاطین کی رسائی نہیں ہے، ان کی بھی تو رسائی ہے۔ لہذا اصل میدان جنگ باہر ہے یا اندر؟ یہ وہ مہم ترین نقطہ ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث کی پہلی حدیث بہت بہترین اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے بتایا جھگڑا کیا ہو رہا ہے، اصل فساد کیا ہو رہا ہے۔ اصل فساد میدانی نہیں ہے جنگ، اصل جنگ میدانی نہیں ہے، اصل جنگ یہاں پر ہی ہے، باطن میں ہے، اندرونی جنگ ہے، باطنی جنگ ہے۔ لہذا اصل تبدیلی بھی باطنی ہے، بیرونی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیرونی طور پہ تبدیلیاں واقع کر دے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثلا پاکستان میں اس ٹائم بڑے ہسپتال بن جاتے ہیں، روڈیں بالکل بہترین، لائٹ جاتی نہیں ہے، گیس پہنچی ہوئی ہے، حلال گوشت سارا کھانے کو مل رہا ہے، کوئی پاکستانیوں کو پریشانی نہیں ہے، تو یہاں پہ سارے کے سارے پاکستانی دیندار بن جائیں گے یا اور طاغوتیت آئے گی؟ یہ تبدیلی معاشرے کے اندر کے مسائل کو حل نہیں کرے گی۔ اس لیے یہ 2 تفکر بہت واضح اور آشکار ہے۔ ایک تفکر یہ ہے تم دین کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرو اور معاشرے کو تبدیل کر دو۔ مثلا تم نے ان کی معیشت، مہنگائی دور کرنی ہے نا، تم نے ان کے لیے امن و امان کا سامان پیدا کرنا ہے، اچھی سوسائٹیز بنانی ہے، کوڑا کرکٹ نہ ہو اور سارے ویلفیئر کی وہاں پہ سہولیات میسر ہوں، یہ تم نے کرنا ہے۔ تو تم دین کو چھوڑ کے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو۔ مثلا تم ڈیموکریسی لے آؤ، سیاست کا نام سے آ جاؤ، تم تعلیم کے نام سے آ جاؤ، جیسے بعض کہتے ہیں تعلیم عام کرو، بعض کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، جیسے پیپلز پارٹی کا یہی نعرہ ہے، بعض انصاف کا نعرہ لگا کے آتے ہیں، بعض آزادی کا نعرہ لگا کے آتے ہیں، بعض ترقی کا نعرہ لگا کے آتے ہیں، مختلف نعرے لگا کے آتے ہیں، نعروں کے ذریعے سے تم تبدیل کرو۔ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے کہ باطن کی اساس کے اوپر تم تبدیلی کو وجود دو۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ المدرسہ القرآنیہ، اس میں تفصیلی گفتگو انہوں نے اس موضوع کے اوپر کی ہے۔ باطن معاشرے کا تبدیل نہیں ہوگا، ظاہر کی تبدیلی کا فائدہ نہیں ہے۔ تم ہسپتال بناؤ، وہاں بایولوجیکل بم بنائیں گے وہ دوسروں کو مارنے کے لیے، گردے اور پھیپڑے اور دل بیچیں گے یہ ڈاکٹر حضرات۔ تم انجینئر بنا کے لے کے آؤ، یہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم بنائیں گے، یہ پوری دنیا کو فساد میں مبتلا کریں گے، کلاشنکوف اور اسلحہ بنا کے نابود کریں گے۔ تم ڈیموکریسی کا نظام لے کے آؤ اور پینٹ کوٹ بنا کے کوئی بھی ماڈل اوپر بٹھا دو، وہ سیاست کے ساتھ کرپشن کرے گا، مفادات حاصل کرے گا، نچوڑ لے گا پورے کے پورے ملک کو۔ ظاہر سے تو نہیں ہوتا کچھ۔ ظاہری یونیورسٹیز بنا دو، ہسپتال بنا دو، بڑے بڑے تم نے اور دیگر چیزیں کھڑی کر دی، کوئی اس کا اثر نہیں، جیسے یورپ پورا آپ کے سامنے ہے۔ ضروری ہے باطن کے اندر ایمانی تبدیلی آئے، حتیٰ کہ طالب علم کے اندر ایمانی تبدیلی نہیں آئے تو ویسا ہی ہے وہ، اس کے لیے تھوڑے پیسے دو بک جائے گا، تھوڑے سی واہ واہ کر دو ویسی وہ زبان بولنے لگے گا جو معاشرے کو چاہیے، تھوڑا سا ڈراؤ دھمکاؤ تو آپ کو کہے گا کہ اس سے بہتر تو میرا وہ چھوٹا بھائی تھا کہ جو ابھی تازہ بالغ ہوا ہے، وہ اتنا نہیں ڈرتا جتنا یہ شیخ ڈرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کب وارد ہوتی ہیں کہ جب اندر ایمان کی قوت نہ ہو، توکل کی قوت نہ ہو۔ قوت توکل دیتی ہے،
اسلحہ تو نہیں قوت دیتی، صبر ہے وہ قوت انسان کو دیتا ہے. ادھر باہر مصیبتوں کا ہٹا دینا تو نہیں قوت دیتا انسان کو. ایمان ہے جو نور لے کے آتا ہے. یہ قرآن کی زبان ہے، آپ قرآن کی آیات پڑھیں وہ یہ کہتا ہے. یہ جملے اب بھاری لگتے ہیں، یہ جملے اختیار کرنا کوئی غیر یقینی کیفیات پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ یار یہ پیسے ہی لینا چاہتا ہے یہ سنا کے، یا کوئی اور مقصد ہے. واقعاً ایسا ہے. اسے آزما کے دیکھیں اپنے وجود میں، توکل کی قوت کو، صبر کی قوت کو، ایمان کی قوت کو. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو تزین ہے وہ باطن میں رونما کرتا ہے، باطن میں پہلے پلان بناتا ہے. جیسے میں ایک اور مثال دوں، حمید گل کے باطن میں یہ پلان بنا کہ طالبان جیسے خونخوار بھیڑیوں اور یہ جو درندے ہیں ان کو جہاد کے نام کے اوپر افغانستان بھیجا جائے اور امریکہ سے اسلحہ لے کے آئے. یہ ابلیس ہے جس نے اس کے وجود کے اندر یہ پلان بنایا. اس نے اس زینت بخش پلان کے اوپر جب عمل کیا تو وہ طالبان انہوں نے امریکی اتنے نہیں مارے جتنے نہیں فوجیوں کو انہوں نے مارا ہے ہمارے. کبھی کمانڈوز کے اوپر حملہ ہے، کبھی فلاں فوجی پہ حملہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو یرغمال کر لیا. ایچ کیو کے اوپر انہوں نے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کر کے اسے یرغمال بنا لیا. 3 دن انہیں 4 دن لگے وہ صفایا کرنے میں انہیں. پھر بازاروں میں مارکیٹوں میں کون سا فرقہ پھر رہا ہے؟ مارکیٹوں میں تو عام لوگ ہیں، کبھی لاہور میں دھماکہ، کبھی فلاں جگہ دھماکہ. چلو شیعوں سے تو دشمنی ہے، انہوں نے شیعوں کو مارنا بھی مسجد میں جا کے جہاں اللہ کا نام لے رہے ہیں. بریلویوں کے اوپر کیوں حملے؟ اسی طرح پشاور میں انہوں نے حملہ کیا بریلویوں کی مسجد میں، اڑا دی مسجد نماز جمعہ کے دوران. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جلوس نکالا ہے میلاد کا، اس میں حملہ کر دیا. آخر کون سی انہوں نے خلقت کو جنم دیا؟ اور وہ امریکی اسلحہ لے کے ہمیں کیا 4 چاند لگ گئے. وہ ہمارا ایٹم بم پاس پڑا ہوا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو وہ امریکی اسلحے نے ہمیں کیا فائدہ دینا تھا؟ ایٹم بم لے کے بجلی پاس ہے نہیں، ایٹم بم لے کے کوئی دشمن ہم سے ڈرتا نہیں ہے. ایٹم بم پاس ہے، ادھر سے بن سلمان تھوڑی سی نگاہیں دکھاتا ہے، ہمارے خان صاحب باہر جا کے پوری دنیا یمن کی حمایتی ہے، یمن کے خلاف سعودیہ کو ووٹ دے رہا ہے. یہ تو اس کی جرت ہے، اور کہتے ہیں یہ آزادی پسند لیڈر ہے. یہ تزین کس نے دکھایا ان حکمرانوں کے درمیان؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ میں ان کے لیے مزین بخش بنا دوں گا یہ سارے تصورات. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر ان سب کو اغوا کروں گا. آج انہی لیڈروں کے ذریعے سے پوری قوم اغوا ہوتی ہے، پوری فوج اغوا ہوتی ہے، پوری انٹیلیجنس اغوا ہوتی ہے، پوری ریاست اور پاکستان یا امت اسلامیہ اغوا ہوتا ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو زینت کا ٹاپک ہے یہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں 2 طرح سے قرآن نے گفتگو کیا زینت کے حوالے سے. ایک دفعہ برملا نسبت دی ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ يَعْمَالَهُمْ، واضح طور پہ کہا زینت شیطان نے بنا دی ان کے لیے. دوسری دفعہ مجہول کا صیغہ ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ مجہول کے ساتھ. جب اچھا زینت پہلی چیز فقط ایسا نہیں ہے کہ شیطان نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی تو بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا زینت بنائی ہے پہلے اسے تیزی سے دیکھ لیں تاکہ شیطان کی زینت کو ہم پڑھ سکیں. قرآن کریم میں خداوند متعال نے سورہ کہف آیت نمبر 7 میں واضح بیان کیا اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے زمین پہ جو کچھ بنایا ہے اپنی اوج جمال تک بنایا ہے، زینت میں بنایا ہے، کیونکہ جمال کمال کے ہمراہ ہے. یہ مقولہ ذہن نشین کریں، جمال کمال کے ہمراہ، یعنی بالفاظ دیگر جمال پہلے ہے یا کمال؟ تھوڑا سا آج سوچ لیتے ہیں کیا محسوس ہوتا ہے. خوبصورتی پہلے ہے یا کمال پہلے ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ یعنی آپ عشق مجازی میں آ جائیں. آج کل وہ وہاں صحیح ہے کہ جب شیطان نے قبضہ کیا ہو تو یہ مجازی عشق کہلاتا ہے. جن کے دل اغوا ہوں، شیاطین کا قبضہ ہو، وہ جتنی شجاعت دکھائیں گے شیاطین کے لیے دکھاتے ہیں. اغوا شدہ قلوب جن سے اللہ نے اپنے ذکر کی حلاوت چھین لی ہے روایت کے مطابق. اگر کسی خوبصورت خاتون کو دیکھے اس کا جمال پہلے نظر آتا ہے یا کمال؟ کیونکہ عموماً سوچنے کا یہی ہوتا ہے، گھر خوبصورت دیکھتے ہیں جمال پہلے نظر آتا ہے کمال؟
کیونکہ ایک ہم طولانی سلسلہ پڑھ چکے ہیں عاشورہ کے ایام میں، جمال عاشورہ، لیکن دقت آپ اس کے اوپر کریں، یہ دقت مہم ہے۔ پڑھی ہوئی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جمال پہلے ہے یا کمال پہلے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جمیل ہے یا نہیں؟ گھر زیادہ خوبصورت ہے یا اللہ؟ یہ تو ہم اپنے حافظے کی زبان بول رہے ہیں، دل کو کیا لگتا ہے؟ دل کو انشاءاللہ یہی لگتا ہے، کوئی اور جواب نہیں آنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل، صحیح سند روایت ہے ہمارے کتب میں بھی، اہل سنت میں بھی، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، محبت کرتا ہے، پس کمال کیا ہے؟ پہلے ہے، صحیح، کمال پہلے ہے پھر جمال ہے۔ اگر یہ کمال شہوت نہ ہوتا تو خاتون کا جمال نہ نظر آتا، کیونکہ اصل تو جمال اس کا ہے نہیں۔ وہ آپ دوسرے سے پوچھیں، خصوصاً اپنی والدہ سے، تو چار اسے سنائے گی کہ کس سے شادی کرنا چاہ رہے تو اس لیے اس میں کوئی ایسا جمال نہیں ہے، وہ اس کے اندر شہوت کا کمال پایا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ جو بنے ہوئے گھر ہیں، بعض تو عجیب و غریب ہی آپ کو گھر لگیں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جمال ظاہری کی ایک تعریف، مقابل حسن ہوتے ہی ہیں، مقابل حسن کے ایسی بدصورت خواتین ہوتی ہیں، لیکن دنیا انہیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، یعنی بعض، اب یہ اوورآل بات ہے، آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسے تفصیلی اور خوبصورت بیان کی، ان کی سائٹ کے اوپر یہ مقالہ موجود بھی ہے، لیکن دقت کے ساتھ پڑھنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی سمجھیں کہ یہ سارے مقابلے ہم دیکھتے ہی رہے ہیں، ایسی کیفیت نہیں۔ اس میں یہ اشارہ کیا کہ ایک خاتون کے لیے، ایک مرد کے لیے کوئی ایک خاتون ہمیشہ جاذب نہیں ہے۔ مثلا افریقہ والوں کے لیے ظاہری جمال کے وہ محاسن وہ الگ ہیں، اس کے ضابطے، یورپ والوں کے لیے الگ ہیں، چائنیز کے لیے الگ ہیں، ایشینز کے لیے الگ ہیں۔ مثلا چائنیز کو، یہ جو سینٹرل ایشیا میں رہنے والے ہیں سارے ایک جیسے لگتے ہیں، ہمیں چائنیز الگ الگ نظر آتے ہیں یا ایک ہی ماڈل میں ڈھلے ہوئے سارے، جیسے ایک انڈا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جیسے فیکٹری سے ایک ہی چمچ نکل رہے ہیں، تو اس طرح ہمیں بعض اوقات دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں فرق ہے یا نہیں؟ انہیں بھی ہم اسی طرح دکھائی دیتے ہیں، اسی کے مطابق ان کی پھر وابستگیاں ہیں۔ حتیٰ آپ اپنے ہی علاقوں میں چلے جائیں، علاقائی طور پہ آپ کے لیے شادی کرنا زیادہ آسان ہے بجائے یہ کہ دوسرے صوبے سے آپ شادی کریں، کیونکہ ظاہری جمال خالی اس طریقے سے جنم نہیں لیتا، بس ادھر پہلے شہوت کمال ہے، وہ اصل میں اس کے جمال کو ظاہر کر رہا ہے، وَإِلَّا جمال کے لیے جو اوصاف اور محاسن ذکر کیے گئے ہیں اس کی اساس پہ مرد نہیں کہتا۔ بہرحال یہ تو ایک مثال بیان کرنا مقصود تھی، کمال جب حاصل ہو جاتا ہے تو جمال رونما ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں جمیل ہے؟ کیونکہ اس کی تمام اوصاف و صفات کیا ہیں؟ وہ اوج کمال پہ لامحدود کمال پر ہے، اس لیے اس کا جمال لامحدود ہے۔ اس لیے زینت اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھی، یعنی ایک درخت جس کمال کے اوپر خلق ہو سکتا تھا اللہ نے خلق کیا، ایک کیڑا جس کمال کے اوپر خلق ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، ایک قطرہ چاہے وہ نجس ہو یا پاک ہو جس کمال کے اوپر خلق ہو سکتا تھا خدا نے خلق کیا، اور اوج کمال جب اپنے نہج پر پہنچ جاتی ہے تو اوج جمال کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، وہ زمین کے لیے زینت ہے، زمین پر ہر چیز زمین کے اوپر زینت ہے، یہ حقیقی زینت ہے، یہ کمال کی جہت سے زینت ہے۔ ایک ہے جو شیطان زینت بناتا ہے، زینت نہیں ہے، زینت کیا ہے؟ شیطان بناتا ہے، اور ایک ہے کہ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ یہ زینت اس کے اوپر آئے۔ جیسے آپ اپنے وجود کو دیکھیں، آپ کا وجود کمال کے دائرے کے اوپر خلق ہوا ہے، اس لیے جمال ہے۔ یہ کائنات کی ہر چیز اسی طرح، حتیٰ کہ معذور اور اپاہج افراد، ان میں بھی اسی طرح سے یہ ثابت ہے کہ وہ اپنے کمال کے اوپر خلق ہوئے اور اس کمال کی جہت میں ان میں جمال پایا جاتا ہے۔ ہاں بقیہ مقائسے کے طور پہ جمال کو آپ مقائسہ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا کائنات میں جو چیز جیسے خلق ہونی چاہیے تھی اس سے بہتر خلق نہیں ہو سکتی، ویسی اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے۔ جیسے ہر ماڈل ہوتا ہے نا، ٹی وی کا اگلا ماڈل لیں پہلے سے بہتر، اس سے اگلا ماڈل لیں وہ اس سے بہتر، ہر ماڈل لا سکتے ہیں، لیکن کائنات میں جو چیز خلق ہو جائے اس سے بہتر وہ صورت نہیں لا سکتے۔ لہذا کیوں اللہ نے یہ زینت بنائی؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ
عملا، تاکہ ہم ان کے آزمائیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے، کیونکہ عمل میں اس کی حدود سامنے آ جاتی ہیں کہ کس حد کی سزا اور جزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ہمارے پاس ضابطہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن سورہ کہف آیت نمبر 46 میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ نے حیات دنیا، دنیاوی زندگی، الحیات الدنیا یہ موصوف صفت ہے، اس کا ترجمہ مضاف الیہ کا غلط ہے، دنیا کی زندگی یہ غلط ترجمہ ہے۔ الحیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی، اردو ترجمہ صحیح کیا ہوگا؟ دنیاوی زندگی۔ دنیاوی زندگی کی زینت کیا اللہ نے قرار دی ہے؟ مال اور بنون۔ انسان کی دنیاوی زندگی میں جمال ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیاوی کمال بچوں سے اور مال سے ہے۔ صحیح، بچوں سے مراد وہی ہے کہ اس کی اہلیہ بھی ساتھ ہو، اس کے خانوادہ قبیلہ، اور مال ہو جس کو وہ خرچ کر کے زندگی بسر کریں۔ اگر بچے ہوں اور مال نہ ہو تو آئے روز تانے بھی سنے گا، درد بھی اٹھائے گا، حزن و غم بھی اٹھائے گا، اور اگر مال ہو بچے نہ ہو تب بھی حزن و غم اٹھائے گا۔ لہٰذا زینت دنیا، دنیاوی زندگی کی زینت آباد کب ہوتی ہیں؟ جب یہ دو چیزیں ہوں، وَإِلَّا آباد نہیں ہیں۔ اس لیے جان لیں وہ امراء جو بڑی صحت اور سلامتی اور بدن کی تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، وہ کرب میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جن کی اولاد ہیں، مال نہیں ہے، کرب میں ہیں، تکلیف میں ہیں، زینت دنیا ان کی آباد نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ جو باقیات صالحات ہے جو اللہ کے لیے عمل انجام دیا وہ اللہ کے پاس باقی ہے، یہ تمہارے رب کے پاس سب سے بہترین چیز بھی، اور اسی سے امید بھی باندھ سکتے ہو۔ اس طرح قرآن کریم نے زینت کرنے کا باقاعدہ حکم بھی دیا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، زینتن الکواکب سورہ صافات میں، کہ ہم نے آسمان کو دنیا کے لیے، دنیاوی آسمان کو پرزینت بنایا، اور کس سے؟ ستاروں کی زینت سے۔ اس طرح عبادات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ زینت کو تم اختیار کرو جب عبادت کے لیے تم جاؤ۔ بہرحال یہ آپ کی خدمت میں ایک تعارف تھا اللہ کی طرف سے زینت۔ خدا کی ذات بھی زینت بناتی ہے، وہ کس اساس پر ہے؟ کمال کی اساس پر زینت ہے، کمال کی اساس پر جمال ہے۔ لیکن ابلیس جو زینت بنا کے پیش کرتا ہے وہ کس اساس پر ہے؟ وہ فساد کی اساس پر ہے، وہ نافرمانی اور معصیت کی اساس پر ہے۔ بے شک نماز پڑھوائے، بے شک روزہ رکھوائے، وہ معصیت کی اساس کے اوپر عمل انجام دینا چاہتا ہے۔ جیسے آج کل یہ سوال اکثر پوچھ رہے تھے کہ 27 رمضان المبارک جو شب 27 ہے اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل سنت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ ابن ابی سفیان کو 27 رمضان المبارک کو ملی، لہٰذا ہمیں یہ دن جو ہے وہ ایک قسم کا نحس قرار دینا چاہیے، اس لیے ہمیں اس دن عبادت انجام نہیں دینی چاہیے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اڑائی ہوئی بات ہے۔ پہلی بات ہے کہ 6 دن کی مسافت نہیں تھی کہ خبر پہنچنے کے لیے اس دور میں، وہ جب جاتے تھے تو تیزی سے سفر کرتے تھے۔ دوسرا، پلان کا حصہ تو خود معاویہ ابن ابی سفیان تھا امیر المومنین علیہ السلام کے اس قتل میں۔ تیسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں روایات باقاعدہ وارد ہوئی ہیں کہ طاق راتوں کا، آخری 10 راتوں کا خصوصی اہتمام کرو، اور ان 10 راتوں میں بھی طاق راتوں کا خصوصی اہتمام کرو، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ ٹھیک ہے، لیلۃ القدر ہم قرار نہیں دیتے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں شب قدر کے اعتبار سے فضیلت نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی رات سے بھی فضیلت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، یعنی اگر ایک چال معاویہ نے چلی ہے تو اس کا توڑ یہ تھوڑی ہے، اس کا توڑ ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ کرو، نہ کہ فرقہ واریت کی رائے اختیار کرو۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ کس کے اوپر ہے؟ فساد کے اوپر ہے۔ وہ لیال القدر کے بعد افضل ترین راتیں جو ماہ مبارک رمضان کی ہیں وہ ہم سے دور کرنا چاہیں گے کہ اعمال نہ کریں، ہم ان میں عمل نہ انجام دینے کے لیے ایک بہانہ تراشا، شیطانی بہانہ ہے کہ یہ عمل انجام نہ دے، یہ اسے بے حیثیت دن قرار دے دے، نہ رات کا اہتمام کرے نہ دن کا اہتمام کرے، بس روزہ خالی رکھ لیا ہم نے کافی ہے۔ اسی طریقے سے 21 رمضان المبارک بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ روزہ نہ رکھتے ہوں، زنجیر زنی کی ہے جی روزہ نہیں رکھ سکتے، یا اتنی گرمی میں کس نے روزہ رکھنا ہے، عزاداری میں ہم مشغول ہیں، عزاداری ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ ابلیس نے ان کے وجود کے اندر خیالات پیدا کیے ہیں۔ اطاعت امیر المومنین علیہ السلام میں عزاداری ہے، اطاعت امیر المومنین علیہ السلام میں حقیقی غم ہے امام علی علیہ السلام کا،
نہ کہ ابلیسی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں۔ اللہ کی معصیت انجام دے کے کون سا غم علی ہے؟ امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے کہ اللہ کی اطاعت جنم لے، یا علی علیہ السلام کا نام لے کے یہ اللہ کی نافرمانی جنم دے رہے ہیں؟ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ دونوں زینتیں، عبادت زینت ہے، عزاداری زینت ہے، اسی طرح گریہ عابدین کے لیے زینت ہے۔ یہ جو زینت ہے اس کی اساس کمال پر ہو، اور وہ کمال عبودیت ہے، وہ کمال بندگی ہے، وہ کمال اطاعت ہے۔ یہ اطاعت جمال کو جنم دیتی ہے، یہ بندگی جمال کو جنم دیتی ہے۔ اس نے کس کے اوپر اسے لا کھڑا کیا؟ اس نے معصیت کے اوپر۔ اس لیے ابلیس کی ساری زینتیں وہ معصیت خدا پر ہیں، وہ حجت الہی کی نافرمانی کے اوپر ہیں۔ لہذا ہمارے پاس اب وقت ختم ہوا، چاہتا ہے میں آپ کی خدمت میں آیات متعدد تھیں، ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ سورہ انفال کی ہے یہ آیت، غزوہ بدر سے تعلق رکھتی ہے، اور اس آیت کا بیک گراؤنڈ بھی دلچسپ ہے۔ بہرحال اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک حد تک ہم پڑھ لیں تفسیر قمی کے ایک واقعے کے ساتھ۔ سورہ انفال آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے آج تم لوگوں کی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں ہوں تم لوگوں کا حمایتی، میں ہوں تم لوگوں کا پشت پناہ، میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب ان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو الٹے پاؤں پھیر کے بھاگا، فرار کیا، جھنڈا شنڈا پھینکا، بھاگا۔ وَقَالَ، اب یہ اس کے الفاظ ہیں، ابلیس کے الفاظ جو قرآن نے نقل کیے ہیں شیطان کے، کہا انی بریء منکم، اے مشرکین میں تم سے تبرہ تم پہ کرتا ہوں، اظہار براءت کرتا ہوں میں۔ انی اریٰ ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم تھوڑی دیکھ رہے ہو۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کی عقوبت اور عذاب بہت شدید ہے۔ اتنی چیزوں پر ایمان تھا اس کا، دیکھیں آپ وہ ایک موضوع لے کے آئیں قرآن کی آیات سے کہ ابلیس کو کن کن چیزوں پر ایمان تھا، حیران ہو جائیں گے کہ ایمان ابلیس، احسن، کہ ان کے کن چیزوں کے اوپر وہ تھا۔ یہ واقعہ در حقیقت اس طریقے سے ہے، تفسیر قمی میں تفصیل وارد ہوئی ہے۔ غزوہ بدر مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا۔ اس غزوے میں ہمارے لیے بہت ہدایت کے خوبصورت نکات ہیں۔ 313 تعداد تھی، 313 کا عدد معتبر عدد بن گیا۔ طالوت کی بھی تعداد جالوت کے مقابلے میں 313، بدر میں بھی تعداد 313، اور امام زمان علیہ السلام کی تعداد بھی 313۔ یہ خوش آئند چیز، لیکن ایک تھوڑی پریشان کن چیز، اس 313 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں خلیفہ اول دوم تھے یا نہیں؟ اس لیے ہمارے ہاں روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام زمان علیہ السلام ان 313 کا شدید امتحان لیں گے، ویسا امتحان جیسا طالوت نے جالوت سے لیا تھا ایک ایسے موقع کے اوپر۔ تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے کہ 313 کا عدد ہے، اس عدد میں سارے کے سارے ان کی عاقبت بھی ویسے ہی ہے کہ جیسا ظاہر تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے ہیں چوٹی کی صفات کے مالک، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ زیادہ مسئلہ کھڑا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ باصلاحیت افراد معاشرے کے اندر آئیں۔ اگر وہ حجت الہی کا ساتھ دیں تو وہ ترقی پا جائے گا، اگر حجت الہی کی مخالفت کریں تو اتنی تباہی کا وہ باعث بنیں گے۔ خلاصہ کلام یہ جب آئے اس میدان میں تو ابلیس، اب 3 برابر تو تھا مشرکین کا جمگھٹا جو لشکر تھا، ابلیس سراقہ بن مالک ایک مشرک تھا، اس کی شکل میں آیا۔ شاعر تھا، بہت بڑا عرب شاعر، زمانے جاہلیت کا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہی رہے، اسلام قبول کر لیا اس نے۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا اور شیاطین کو بھی ساتھ لے کے آیا، اور جب یہ ان کے درمیان آیا تو اس نے وہاں پہ مسلمانوں کی نظر میں ان کی تعداد کو کئی گنا بڑھا دیا۔ تصرف کی طاقت رکھتا ہے یہ سوچوں اور خیالوں کے اوپر، یعنی مسلمان جب دیکھتے تو انہیں 3 نہیں 10 یا 20 گنا بڑا لشکر دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا، بعض ایسی فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ ادھر چھوٹا سا لشکر ہے اور تا حد نکاح ایک لشکر آگے ہے،
اور ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے سر پہ وہ پوشش لوہے کی ہے، ذرا بھی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ آج ہم سے 20 کلو کا کین مشکل سے اٹھایا جاتا ہے، ان کی ذرہ کتنے کلو کی ہوتی تھی؟ سوچیں آپ، ذرہ کم سے کم جتنے کلو کی ہوتی تھی، 30-40 کلو کی تو ذرہ لوہے کی ہوتی تھی، خالص لوہا اس دور میں ہوتا تھا، یعنی انہوں نے کوئی 80-90 لوہا تو پہن کے وہ میدان میں آتے تھے، تو اور وہ گرمی کی شدت میں۔ اب یہاں پہ جو اتنا بڑا انہوں نے لشکر دکھایا، تو مسلمانوں کے ذہن میں کیسے انہوں نے تصرف کیا؟ انہیں بڑا لشکر دکھا رہا ہے اور مشرکین کو کیا دکھایا؟ چھوٹا سا لشکر ہے۔ یہاں تک کہ بعض یہ کہنے لگے، منافقین بھی ان میں سے بعض تھے، یہ تفسیر قرطبی میں تفصیلی واقعہ وارد ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے عبارت عربی کی اس کے ساتھ پڑھتا بہتر تھا، لیکن وقت نہیں ہے۔ تو ان میں سے بعض یہ کہنے لگے کہ یہ بیچارے، ان کے دین نے انہیں دیکھو دھوکہ دے دیا ہے، ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ وَإِذْ يَقُولُ القرآن نے پھر ان کے الفاظ بھی نوٹ کیے اور وہ قرآن میں اتارے، سورہ انفال آیت نمبر 49 یہی ہے، اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب منافقین یہ کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض تھا، غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، ان کے دین نے ان کو دیکھو دھوکے میں ڈال دیے، گنتی کے 4-5 بندے ہیں اور ہم سے مقابلہ کرنے آ گئے۔ اب شیطان نے کام تو بہت بڑا کیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، انہیں سارے سراقہ بن مالک دکھائی دے تھے، اور یہ پورے مشرکین مکہ کے سب سے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، اور جب آگے آ کے کھڑا ہو گیا تو ان کا جھنڈا لہرایا مشرکین کا۔ یہ جو موقع ہوتا ہے خطرناک ترین موقع ہے، کہ جب مقابل میں عدد بڑا آپ کو کثیر دکھائی دے رہا ہے اور اپنی زحمت اور اپنے افراد بہت قلیل دکھائی دے رہے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ وہ ہے زینت۔ قرآن نے کہا نا، اذ زین لہم الشیطان لہم الشیطان اعمالہم، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قمی میں وارد ہوا یہ دعا کی، یا رب ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ آج کے دن جماعت ماری گئی، لم تعبد، تیری کبھی بھی عبادت نہیں ہوگی، وَإِن شِئْتَ، اور اگر تو یہ چاہتا ہے، لا تعبد لا تعبد، اور اگر تیری مشیت یہ ہے کہ تیری عبادت قرۂ ارض پہ نہ ہو تو کبھی نہیں ہو پائے گی۔ یہ جب کہنا تھا تو ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوشی کے حالات طاری ہو گئے، شدید ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حالت طاری ہوئی اور پسینہ بہنے لگا، اور اس ٹائم ان کے پھر ہونٹ ہلے اور انہوں نے یہ کلمات ادا کی، وَيَقُولُ هَذَا جبرائیل، یہ جبریل ہیں، قَدْ أَتَاكُمْ فِي أَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ جو 1000 فرشتوں کے ساتھ اب اتر چکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آسمان پہ دیکھا تو اچانک کالی گھٹائیں آ گئیں اور اس کے اندر بجلی چمکنے لگی، اور اس وقت بارش ہونے لگی، اور اس وقت اسلحے کی آوازیں مسلمانوں کو اس سے بادلوں سے آ رہی تھیں۔ اور یہ جب کیفیت آئی، زمین اب سخت ہو گئی، اور بارش کی کیفیت سے مسلمانوں کے اوپر وہ جو اس نے ایک خمار باندھا ہوا تھا کہ وہ بہت بڑی جماعت نظر آ رہی تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ اب انہیں مومنین زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ فرشتے آ کے یہ جنگ نہیں لڑتے تھے گردنیں اڑانے لگ جائیں، ذہن نشین کر لیں، فرشتوں سے کبھی گردنیں نہیں اڑتی، فرشتے ہمت بندھاتے ہیں، فرشتے تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں، فرشتے ثابت قدمی کا باعث بنتے ہیں، جب بھی نازل ہوں گے گردنیں فرشتے کبھی نہیں اڑائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کا اپنا عدد نظر آنے لگ گیا، ان کے حوصلے عدد کو دیکھا بڑھ گئے ہیں، اور وہ مشرکین کا عدد انہیں مختصر یا لڑائی کے قابل نظر آنے لگا، ادھر حوصلے ان کے بلند ہو گئے۔ یہ جو بارش ہوئی ہے، حقیقت میں یہ بارش رحمانی ہے، یہ بارش رحمت ہے جو خمار ابلیسی کو بھگا دینے والی ہے۔ اب جب جبریل کو دیکھا تو اس ٹائم اس نے الٹے پاؤں پھرا، کہتے ہیں نا ہوائیاں ابلیس کی اڑ جانا، اس نے پکڑ کے وہ جھنڈا ادھر پھینکا، تو اس کے ساتھ بعض جگہوں پہ کہ حارث تھا ایک مشرک، اور بعض میں منیہ بن حجاج تھا، انہوں نے کہا وہ کہاں بھاگتے ہو تم لوگوں کے درمیان سے، یہ مضبوط محکم لوگوں کا جو جمگھٹا ہے، اسے چھوڑ کے بھاگ رہے ہو۔ تو وارد ہوا ہے کہ فَرَكَ لَهُ إِبْلِيسُ رَكْلَةً، اس نے ایک دائیں جیسے گدا نہیں ٹانگ مارتا، اس کے سینے پہ ٹانگ ماری کہ تو جا، مجھے نہ کچھ کہے، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور وہاں سے پھر سراقہ بن مالک اس نے بھاگا، اور تب اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی قوت سے ڈرتا ہوں۔ ابلیس کو اصل میں اپنی موت جبریل کے ہاتھوں نظر آ رہی تھی۔ اور اب یہ جب مقابلہ ہوا تو یہ آخری الفاظ ان کے اختتام کرتے ہیں گفتگو کا، کہ ابلیس مزین دیکھیں کس طریقے سے کرتا ہے، اس کی تشریح سب سے خوبصورت عرفانی ہے۔
ظاہراً کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے، ساری قوت خیال سے انسان اپنے نفس اور باطن میں سب چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ٹاپک کسی اور وقت پڑھیں گے، یہاں پہ وہ بات بیان کرنا مقصود ہے۔ ابو جہل نے عتبہ، ربیعہ اور شیبہ، عتبہ اور شیبہ اور ولید، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید، عتبہ اور شیبہ یہ ہیں معاویہ کے نانا، یعنی ہندہ کا باپ اور ہندہ کا چچا اور ہندہ کا سگا بھائی ولید، یہ تینوں میدان میں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے للکارا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قریش کے بندے بھیجے جن کا نام تھا عود و معود و عوف۔ انہوں نے کہا اپنا تعارف کراؤ۔ یہ بھی اس میں بیان ہے وہ آئے کیسے تھے، آنکھیں تک ان کی صحیح دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنا لوہا پہنا ہوا تھا ان تینوں نے، شیبہ نے، اور ان کی قد کاٹ بہت بلند تھے کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ چھوٹے سے یہ جو اونٹ ہے اسے تو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھا لیتے تھے، ایک وقت میں پورا ایک گوسفند کا بچہ کھاتے تھے وہ، اتنا ان کا ہیکل تھا، اور اس کے اوپر لوہا چڑھا کے آتے تھے۔ اس لیے بدماش، بہت بڑے بڑے بدماش تھے، آپ یہ کہہ لیں کہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھے عتبہ اور شیبہ کے سامنے آتے ہوئے۔ عتبہ بھی بوڑھا تھا، شیبہ بھی بوڑھا تھا، اور ولید جوان تھا، ہندہ کا جو بھائی تھا، لیکن یہ جو عتبہ تھا اس کا بہت ایک روب تھا، بہت روب اور دبدبا، اور پورے لوہے میں ڈھل کے آئے۔ جب سامنے آئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا تم نے عام بندے بھیج دیے قتل کرانے کے لیے، اپنے پیارے تو تم نے بٹھائے ہوئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، اپنے چچا کو، عبیدہ آپ اٹھیں۔ حمزہ کو کہا کہ آپ اٹھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً رضائی بھائی بھی ہیں، ہم عمر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب حمزہ، اور پھر امام علی علیہ السلام جو سب سے چھوٹے تھے ان میں، انہیں کہا کہ آپ جائیں۔ امام علی علیہ السلام کہا ولید کے مقابلے میں جاؤ، عبیدہ کو کہا کہ مثلا عتبہ کے مقابلے میں، اور انہیں کہا کہ شیبہ کے مقابلے میں حمزہ کو جاؤ۔ تینوں اب گئے ہیں، انہوں نے کہا تعارف کراؤ، تعارف کرائے تو کہا کہ ہاں تم ہمارے ہم کف ہو، لیکن افسوس کہ ہمارے مقابلے میں لے آئے ہو۔ لعنت بھیجی تھی، اس لیے وہ مترجمین وہ لعنت نہیں بھیجتے، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے لعنت بھیجی کہ کن پیاروں کو یہ قتل کرانے کے لیے تم نے بھیج دیا ہے۔ انہوں نے اب جب مقابلہ کیا تو عبیدہ وہ ٹوٹ پڑے، 70 سال عمر تھی عبیدہ بن حارث کی، اور انہوں نے پکڑ کے اس کی گردن کی اوپر وار کیا، یعنی یہ جو لوہے پہنے ہوں تو اس میں جب وہ ہلتے ہیں تو تھوڑی سی جگہ پیدا ہوتی ہے، یہی مہارت ہوتی ہے کہ اس ٹائم ادھر مار دیں، تو اس نے مارا تو اس کی گردن یا بازو کٹ گیا سارا، لیکن اس نے بھی پھر وار کیا اور ان کی پوری پنڈلی کٹ گئی جناب عبیدہ بن حارث کی، اور وہ گر پڑے۔ جناب حمزہ تھے، انہوں نے شدید لڑائی کی، ان کی دیر تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر آپس میں کشتی نما وہ بن گئی، اور ولید کو جیسے امام علی علیہ السلام آئے، ولید کو تو امام نے پہلا وار کیا، اس کا پورا یہ دستہ بغل تک کٹ کیا، پورا کا پورا اس کا دایاں بازو، اور پھر اس کی گردن اڑا دی امام علی علیہ السلام نے۔ تو ادھر پھر لوگوں نے کہا کہ تمہارے چچا کو مارے جا رہے ہیں وہ، تو وہ پھر جناب حمزہ کی مدد کے لیے آئے، اور پھر شیبہ یا عتبہ جو بھی تھا اسے قتل کر دیا۔ تو عبیدہ بن حارث وہ تڑپ رہے تھے کیونکہ ان کی پوری پنڈلی کٹ گئی، تو انہیں اٹھا کے پھر لایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کلمات ہیں کہ فاستعبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ فنظر الیہ رسول اللہ واستعبر، کہ جب عبیدہ بن حارث کی یہ حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ تو اس ٹائم عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، الست شہیداً، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ میں تو ابھی زندہ ہوں، کیا شہید نہیں ہوں؟ قال بلا، رسول اللہ نے روتی آنکھوں سے کہا کہ آپ شہید ہیں، انت اول شہید من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں آپ پہلے ہیں جو شہید ہوں گے۔ قال اما لو كان عمك حيا لعلم انی اولی بما قال منہ، پھر ایک جملہ آگے کہا، اور پھر صفرا کے مقام پہ عبید جو ہے وہ یہ کہہ کے شہید ہو گئے۔ یہ ثقافت ہے تشیع کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ملی ہے، یعنی وہ قربان اپنے وجود کو قربان کر دینا چاہتا ہے، ایک اشارے کے اوپر اپنے پورے وجود کو دشمن کے مقابلے میں لے جاتا ہے، اور اعضاء کٹ کٹ کے گرے تب بھی اس کے کلمات جو زبان سے نکلتے ہیں وہ شکوے کے نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کہتا بے ابی انت و امی، میری جان اور مال آپ کے اوپر قربان ہو، الست شہیداً،
کہ شہادت ابھی تک مجھے نہیں میسر آئی، میں شہید کیا نہیں ہوں؟ لہٰذا یہ جب ایمانی جذبہ ہو تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس شخص کا حتماً استقبال کرتے ہیں۔ یہ استقبال کی کیفیت جو امام حسین علیہ السلام کی آپ کربلا میں دیکھتی ہیں، یہ سیرت رسول ہے، استقبال کرتے ایسے شہید کی۔ تو یہ آپ کی خدمت میں تھا کہ یہ زینت شہادت یہ اللہ تعالیٰ نے کمال کی اوج پہ ہمارے لیے رکھی ہے۔ موت میں زینت بخش موت کیا ہے؟ اپنے محبوب، اپنے حبیب کی راہ میں اس طریقے سے اعضاء کو بکھیر دیں جیسے ایک پھول نرم و نازک وہ بکھر زمین کے اوپر جاتا ہے۔ اور شیطان اور ابلیس کی زینت کیا ہے کہ وہ مشرکین کے عدد کو بڑھا کے، مسلمانوں کے عدد کو قلیل کر کے ایک فضا اور ایک آمادگی پیدا کرتا ہے تاکہ حوصلوں کو پست کر دے۔ حوصلوں کا پست کرنا اور نا امیدی ابلیس کی زینتیں ہیں، اور قلت میں بھی شجاعت کا مظاہرہ اور شہادت کی طرف قدم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال کی اساس کے اوپر زینتیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔